قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہم بہت سارے رشتوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک رشتہ ہمارے سیاسی رہنما کے ساتھ ہے، اس کی کسی چیز کو دیکھ کر ہم اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اس کے اوپر اعتماد کرتے رہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کی اعتماد کے اوپر، اس کے تعلق کے اوپر، اس کے وفا کے اوپر ہم شک کرتے ہیں تو ہمیں حق حاصل ہے، لیکن مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، آپ کے بھائی ہیں جو آپ کی دکھ سکھ میں آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے کام آتے ہیں، آپ کے بازو ہیں، آپ ان کی وفاؤں پر اعتماد کرتے رہیں، لیکن آپ ان کے بھروسے پر، ان کی وفا پر اعتماد نہ کریں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ آپ ان کے اوپر اعتماد کریں اور شک نہ کریں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک رشتہ آپ کا اپنے والد کے ساتھ ہے۔ والد کے خلوص کے اوپر آپ کو اعتبار اور اعتماد کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ والد کے اعتماد کے اوپر شک کرتے ہیں، اس کے خلوص کے اوپر شک کرتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر اعتماد کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نے اعتماد نہیں کیا تو آپ نے مناسب کام نہیں کیا۔ ان سارے رشتوں سے بڑھ کر میرے عزیز دوستو، سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتے کے ساتھ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے۔ اس میں اگر آپ شک کریں گے تو سب سے زیادہ نامناسب بات کریں، اس لیے کہ یہ سارے رشتے کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی جگہ پر تھوڑا سے تھڑک جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ اول سے لے کر آخر تک مخلص رہتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں شک کرنا بالکل یوں سمجھیں کہ انسانیت کے مقام کے نیچے گرنا۔ قالت رسلہم، رسولوں نے کہا افی اللہ شک، وہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ قالت رسلہم، سارے رسولوں نے یہی ایک بات کہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا یار، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ جی کسی کے بارے میں شک کرو، شک ویسے بری بات ہے، لیکن اللہ کے بارے میں شک، فاطر السماوات والارض، اور وہ اللہ جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے اور آسمان کو بھی پیدا کیا ہے۔ جی جن ہستیوں کو تم مانتے ہو نا، اور جن ہستیوں کے کمالات کے تم قائل ہو، کسی کے بارے میں تم یہ نہیں کہتے، یہ تو کہتے اس نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس نے بارش دی ہے، اس نے میرا کام بھی سنوار دیا ہے، اس نے میرا کاروبار، یہ کہتے ہو نا۔ کسی کے بارے میں تم یہ نہیں کہتے تھے اس نے زمین کو پیدا کر دیا، اس نے آسمان کو پیدا کر دیا۔ یہ آج کے مشرک بھی نہیں کہتے، لیکن اس دور کے مشرک بھی یہ نہیں کہتے تھے ہمارے بت نے ہمارا یہ کام کر دیا، ہمارا وہ کام کر دیا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بت نے زمین پیدا کر دیا، آسمان پیدا کر دیا، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ تو یہ زمین و آسمان کی تخلیق ہمیشہ کس سے منسوب ہوتی رہی؟ اللہ کے ساتھ منسوب ہوتی رہی۔ فاطر السماوات والارض، اس نے زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا ہے، اس خدا کے بارے میں تم شک کرتے ہو؟ یہ سارے رسولوں نے یہی ایک بات کہی، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سن کر لطف لیں گے کہ جتنے بھی رسول ہیں، سب رسولوں کی دعوت ایک ہے، سب نے ایک پیغام دیا ہے، سب نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف بلایا ہے، سب نے۔ ایک رسول بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جس نے اس سے ہٹ کر کوئی کام کیا۔ اب بھی دین کا کام کرنے والے ایشوز کو اٹھا لیتے ہیں، یہ ایشو وہ، نہیں کام ہوگا دین کا۔ دین کا کام تب ہوگا جب خدا کی طرف آپ دعوت دیں گے اور اس بنیاد پر کوئی تحریک اٹھائیں گے، تب خدا کا دین قائم ہوگا۔ ایشوز کے اوپر کبھی اللہ کے رسول نے جب کام شروع کیا، تھوڑے ایشو تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ اس وقت یہ نعرہ لگا لیتے؟ آپ نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، آپ نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔
जिस तहरीक की बुनियाद इस दावत पर होगी वो तहरीक दीन की इकामत का काम कर सकेगी। इस नुक्ते से हटकर कोई तहरीक दीन की इकामत का काम नहीं कर सकती। फिर इरशाद फरमाया क्या है जी कि यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ये जितने रिश्ते इब्तिदा मैंने गिनवाए हैं ये सारे के सारे आपके साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत के किसी कोने में कोई ना कोई तमा होता है। वालिद अपने बेटे से मोहब्बत करता क्यों करता है? मैं मर जाऊंगा मेरा नाम रोशन होगा, मेरी विरासत को संभालेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे काम आएगा, ये होती है ना तमा, इसलिए मोहब्बत कर रहा है। और जिस बेटे के बारे में ये मालूम है कि ये मेरा नाम डिबो देगा, मेरी कमाई को दोबारा बर्बाद कर देगा, मेरी इज्जत को नीलाम कर देगा, बाप अपने बेटों के साथ फिर मोहब्बत करते हैं, तमा ख़त्म होगी, मोहब्बत ख़त्म। भाई हैं आपके भाई आपके काम आते हैं तो आप उनके साथ मोहब्बत करते हैं। मैंने ऐसे भाई नहीं देखे कि एक भाई मुसलसल बेवफाई कर रहा और दूसरा भाई उसके पीछे लगा हुआ हो, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा आकर जवाब दे जाते हैं। माँ का रिश्ता सबसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता है। माँ आटा गूंद रही है या कोई मेहमान आए बैठे हैं, बच्चा आता है तो माँ उसको कहती है कि चले जाओ मुन्ने मैं काम कर रही हूँ। वो दूसरी दफ़ा आता है फिर कहती है चले जाओ मुन्ने मैं काम कर रही हूँ। तीसरी दफ़ा आता है झिड़क कर दे, मुन्ने कहाँ नहीं है, चले जाओ मैं काम कर रही हूँ। चौथी दफ़ा आता है तो उठा कर थप्पड़ दे मारती है। अल्लाह ने तो आपको थप्पड़ नहीं मारे, 70 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं, मुसलसल उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। वो कहते हैं इधर ना हो, तुम कहते हो आएंगे, वो कहते हैं ये काम ना करो, तुम कहते हो करेंगे। उसने इज्जतों के पर्दे भी रखे हुए हैं, रिस्क भी दे रहा है, उसकी इनायात का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। उस जैसा कौन मेहरबान हो सकता। और फिर उसकी वफा को आप देखें, हर आदमी यहाँ जो भी आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता रखता है ना कोई तमा होती है, लेकिन अल्लाह ताला एक ऐसी यदऊकुम, वो तुम्हें बुलाता है इसलिए लियग़फ़िर लकुम, ताकि तुम्हें बख्शे। वो अपने लिए नहीं बुलाता। सियासी रहनुमा आपसे मोहब्बत करते हैं, मेरे नारे लगाएंगे, मेरे झंडे उठाएंगे। पीर से मोहब्बत करते हैं, ये मेरे पीछे चलेंगे, मुझे तोहफे नजराने देंगे, है जी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, वो तुम्हें बुलाता है, तुम्हारे लिए बुलाता है, लियग़फ़िर लकुम, ताकि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर। वरना उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत है, ना तुम्हारी नेकियों की ज़रूरत है। लियग़फ़िर लकुम, ताकि वो तुम्हें, और दूसरी बात वो इसलिए तुम्हें बुलाता है वयुअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा, ताकि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक ज़िंदा रखे। एक होती है तभी मौत, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है कि मैं अपने वक्त पर मरूँ, डॉक्टर ये कारी साहब अपने वक्त पर मरें, ये अपने वक्त पर मरना, जितनी अल्लाह पाक ने अजल रखी है। कभी कभी ऐसा भी होता है बेवक्त लोग मार दिए जाते हैं, ये छत गिरी है यकदम हम मर गए हैं, हालांकि हमने तो अपने अपने वक्त पर मरना था। जब खुदा का अजाब आता है उस वक्त लोग यकदम मर जाते हैं, जिसने बाद में भी जिंदा होना था वो भी मर जाता है जी। लेकिन जब किसी कौम के गुनाह इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि अब यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हो गए हैं और नेक लोग कम हो गए, नेक लोग माशरे में खुदा के अजाब के रास्ते में एक दीवार होते हैं, एक रुकावट होते हैं, उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने अजाबों को रोके रखता है। ये नेक लोग सिर्फ अपने लिए नेक नहीं लोग नहीं होते, माशरे के लिए भी रहमत होते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि ये नेक लोग ख़त्म हो गए हैं या ये बिल्कुल बेकार हो गए हैं और बुरे लोग आगे बढ़ गए हैं, फिर ये अल्लाह के अजाब के रास्ते की दीवार हट जाती है। फिर अल्लाह ताला सारे के सारे इंसानों को तबाह कर देता है और उसमें छोटे मोटे नेक लोग जो होते हैं वो भी साथ रगड़े जाते हैं, जिस तरह तूफान आता है। हाँ जी, तो अगर तुम इस तरह करोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें अजल मुसम्मा तक जिंदा रखेगा। अब इसके जवाब में उन्होंने जो बातें कही, मुख्तसरन वक्त ज़्यादा हो गया, मैं अर्ज़ करता हूँ। कालू, उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ने ये कहा, उन्होंने क्या कहा, और हमेशा तकरीबन यही जवाब आता रहा है। पहली दफ़ा उन्होंने ये जवाब नहीं दिया है, हमेशा लोगों की तरफ से यही जवाब। उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने ये की कि कालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, पहली बात तो ये है कि तुम हमारी तरह के बशर हो, हमारी तरह के तुम इंसान हो, खाते हो पीते हो, तुम्हें तो फरिश्ता होना चाहिए था। फरिश्ते होते तो क्या कहते, वाह तू सुबह भी रोटी कमाता और शाम को भी रोटी खाता, तो हम देखते किस तरह नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। हाँ जी, तू तो फरिश्ता है, तुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत है, तेरे बीवी बच्चे होते तो हम देखते, उस वक्त ये इतराज़ करते।
من حرامی ہوجتا ڈھیر. جب اندر سے انسان پلید ہو نا ہزار باتیں کرتا ہے. یعنی انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ ایک بشر کو خدا ہونا چاہیے, ایک بشر کی بشریت کو خدا تو انہوں نے ہونا, لیکن بشر کو رسول انہوں نے ہونا تسلیم نہیں کیا. بشر کو خدا بنا دیا لوگوں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا دیا, حالانکہ وہ بشر تھے. یعنی یہ اب بھی لوگ یہ جاتے ہیں آستانوں کے اوپر, کیا کرتے ہیں, ان کو خدا ہی سمجھ کر ان کے سامنے گر پڑتے ہیں نا, چاہے وہ کہیں یا نہ کہیں. یعنی ایک انسان کو خدا تو بنانے کے لیے یہ تیار ہیں, لیکن اس کو رسول اور رہنما بنانے کے لیے تیار ہے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ تم ہماری طرح کے آدمی ہو. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تریدون ان تصدون اما کانا یعبد آباءنا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تم ہمارے آباء و اجداد کی عبادت سے روکتے ہو. ہماری شاندار تہذیب اور ہمارا خوبصورت کلچر اور تمدن جس کے اوپر ہماری نسلوں کی نسلیں کام کر رہی ہیں, تم اس سے ہمیں روکنا چاہتے ہو. تم ہماری تہذیب کے دشمن ہو. انسانوں کی گمراہی میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید بہت بڑا فیکٹر, بہت بڑا عنصر, بہت بڑا کام. بہت سارے لوگ اس لیے گمراہ ہو, میرا باپ ایسا تھا, دادا, ہمارے باپ دادا کا دین ہے جی, ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے یہ. اب بھی لوگ کہتے ہیں, کوئی دلیل ان کو دی جائے تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے. یار ہم اس کو چھوڑ دیں. ہاں جی, تو یہ ہمیشہ لوگوں کی گمراہی میں یہ فیکٹر کام کرتا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تو روکنا چاہتے ہو, رسولوں سے کہا جو سدونا, تم روکنا چاہتے ہو, تصدونا اما کانا یعبد آباءنا, کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان سے تم روکنا چاہتے ہو. تیسری بات انہوں نے وہ کی کہ فاتونا بسلطان عظیم, لے آؤ نا کوئی نشانی لے آؤ. وہ جو پہلی بات کی گئی ہے, نشانی لے آؤ. اللہ کے رسول کا وجود سارے کا سارا نشانی ہوتا ہے. ہاں جی, وہ دنیا کی, وہ انسانوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے نا, بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں, پتھروں کے درمیان ایک ہیرا پڑا ہوا ہو, دور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کا رسول تو خود بڑی نشانی ہوتا ہے, ان کو یہ نشانی نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہوا میں اڑے نا, پانی پر چلے نا, ہاں جی, یہ کپڑے میں ہاتھ ڈالے اور پھر کبوتر اڑا دینا, اس طرح کی نشانیاں مانگتے تھے. یہ نشانیاں کوئی نشانیاں ہیں؟ نشانیاں یہ ہیں کہ انسان ساری زندگی اللہ کے حکموں کے تحت گزار دے. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جائے, جس چیز کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے کر گزرے. اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے. اور نبی اس نشانی کا ایک مظہر ہوتا ہے, ایک مثال ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا